من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے۔ اور ایصال ثواب کی یہ مجالس جو کبھی کل شریف کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی چہلم یا چالیسواں کے عنوانات سے قائم کی جاتی، کبھی برسی سالانہ یا عرس کے عنوانات سے قائم کی جاتی ہیں، اپنے گزر جانے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محترم فہیم اقبال مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے، ایسے لواحقین عطا کرتا ہے اور ایسے متعلقین عطا کرتا ہے کہ جو ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ میں برادر عزیز صاحبزادہ والا شان خطیب اہل سنت حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب اور محترم المقام جناب غلام محمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت استاذ العلماء مناظر اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ گل محمد سیالوی صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے لخت جگر کو طویل عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کے علمی اور فکری فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امتی امت مرحومۃ، کہ میری امت رحم کی گئی امت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے میری امت پہ رحمت فرما دی ہے۔ تو
اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پہ اللہ رب العزت نے اس طرح کرم فرما دیا ہے اور رحمت فرما دی ہے، تدخل قبورہا بذنوبہا وتخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ تو اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قبروں میں جانے کے بعد وہاں نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، صدقہ و خیرات نہیں کیا، قبر میں جانے کے بعد تو وہاں لیٹے لیٹے اور بڑے بڑے ان کے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اپنے تعلق والے نہیں چھوڑ آئے تھے، بیٹا مرا تھا تو باپ چھوڑ آیا تھا، باپ مرا تھا تو بیٹے چھوڑ آیا تھا، وہ ہر نماز میں پڑھتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، حضور کی پوری امت کو بخش دے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ پچھلوں کی دعا سے اگلوں کے گناہ معاف ہوتے رہے۔ ان محفلوں کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف بلانے والا، نیکی کی طرف دعوت دینے والا اتنا ہی ثواب پا لیتا ہے جتنا اس کے کہنے پر لوگ نیکی کرنے لگ جاتے ہیں اور انہیں ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اسی مفہوم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں واضح کیا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے سمجھانے سے اور بلانے سے اور ترغیب سے لوگ نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو جتنا چلنے والوں کو ثواب عطا کیا جاتا ہے اتنا ہی اکٹھا چلانے والے کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مفہوم کو واضح کیا، فرمایا المؤذن یشہد لہ کل رطب و یابس، کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے نا، اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ہر خشک و تر شے قیامت کے دن اس کی آذان پر گواہ بن جائے گی۔ مؤذن کی آواز پر وہ جہاں تک جاتی ہے ہر خشک اور تر شے قیامت کے دن گواہ بن جائے گی۔ اب یہ خشک چیزیں کون سی ہیں اور تر چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے اللہ پاک نے یہی الفاظ قرآن پاک میں بھی استعمال کیے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی تر اور خشک شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو حدیث میں کیا لفظ آئے؟ المؤذن یشہد لہ کل رطب و یابس، اور قرآن نے کہا لا رطب ولا یابس، وہی لفظ جو قرآن میں آئے وہی حدیث میں آئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہر تر اور خشک شے مؤذن کی آذان پر قیامت کے دن گواہ بن جائے گی۔ اب خشک چیزیں کون سی ہیں اور تر چیزیں کون سی ہیں؟ خشکی موت کی علامت ہوتی ہے اور تری زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ تو خشک چیزیں وہ ہیں کہ جن میں جان نہیں ہوتی، یہ اینٹیں ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ ڈھیلے ہیں،
یہ در و دیوار ہے، تو جن میں جان نہیں ہوتی انہیں خشک کہتے ہیں، اور جن میں جان ہوتی ہے انہیں تر کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ کوئٹہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو مردہ پہاڑ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر سبزہ نام کی کوئی شے نہیں اگتی، اس کو مردہ پہاڑ کہتے ہیں۔ تو یہ جو خشکی ہے یہ موت کی علامت اور تری زندگی کی علامت۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جن میں جان نہیں ہوتی انہیں خشک کہتے ہیں، اور جن میں جان ہوتی ہے انہیں تر کہتے ہیں۔ اور تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مؤذن کی اذان پر جو جان والے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، جن میں جان نہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ پتھر بھی گواہی دیں گے، ڈھیلے بھی گواہی دیں گے، در و دیوار بھی مؤذن کی اذان پر گواہ بن جائیں گے۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی ولی مر کے مٹی ہو چکے، استغفر اللہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو قبروں پہ جا کے وہ تو مر کے مٹی ہو چکے، تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ تو میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، امام الانبیاء فرماتے ہیں مؤذن کی اذان مٹی بھی سنتی ہے۔ مؤذن کی اذان پتھر بھی سنتے ہیں، مؤذن کی اذان ڈھیلے بھی سنتے ہیں، اور صرف سنتے نہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں گواہ بن جائیں گے۔ قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو ایک حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے اور کئی مسئلے ثابت ہوئے کہ مٹی صرف سنتی نہیں، مٹی بولتی بھی ہے، کہ قیامت کو گواہی دے گی۔ یہ پتھر گواہی دیں گے، یہ ڈھیلے گواہی دیں گے، یہ در و دیوار گواہی دیں گے۔ تو حدیث نے بتا دیا کہ مٹی صرف سنتی ہی نہیں، مٹی بولتی بھی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ثابت ہوا کہ جو سنتی بھی ہے بولتی بھی ہے، وہ مٹی صرف سنتی نہیں، سن کر سمجھتی بھی ہے تب بولتی بھی ہے۔ مٹی سمجھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، مٹی بولتی بھی ہے، مٹی سنتی بھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مریضان دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں، انڈیا میں ایک شہر ہے کانپور، شہر کا نام کیا ہے؟ کانپور۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اور مسجد کے سامنے نا دو مینار بنے تھے۔ تو مسجد کی انتظامیہ نے اور نمازیوں نے ایک سائیڈ سے نا زمین خرید لی تاکہ مسجد کو اور بڑا کر دیتے اور وسیع کر دیتے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس سائیڈ پہ جو مینار ہے نا مسجد کا، ماتھے پہ دو مینار بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس سائیڈ سے چونکہ وسیع کرنی ہے، اس سائیڈ کا مینار گرا دیتے ہیں، اور پھر جب وسیع کر چکیں گے تو پھر اس کونے پہ ایک نیا مینار کھڑا کریں گے۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں، تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جس دن وہ مینار گرایا جانا تھا نا، اس سے پہلے جو رات گزری، اس مسجد کے پڑوس میں ایک بزرگ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ جس مینار کو گرایا جانا تھا وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ وہ پتھر کا مینار، وہ مٹی کا مینار، وہ سیمنٹ کا مینار جس کو گرایا جانا تھا، وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا کہ میرے یار میں تو اب جانے والا ہوں، میں تو جدا ہونے والا ہوں۔ تو تھانوی صاحب نے یہ واقعہ لکھ کر نا نیچے اپنے تاثرات میں لکھا ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر بھی سنتے ہیں، اور پتھروں میں بھی محبت کے آثار موجود ہوتے ہیں۔ جنہیں ہم پتھر سمجھتے ہیں وہ پیار بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا پنڈی میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے،
وہاں ہم نے نا سالانہ پروگرام کروایا، تو ایک اسلامی بہن بیٹی کو بلایا جو عالمہ بھی تھی اور حافظہ قاریہ تھی خطاب کے لیے. تو اس بچی نے قسم کھائی خطاب کے دوران کہ میں اپنے خامد کے ساتھ مدینہ پاک حاضر ہوئی تو ہم نا احد پہاڑ کی طرف گئے، میدان احد کی طرف نکلے. لوگ جاتے زیارت کے لیے، وہاں حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، اور وہاں حضرت مصعب بن عمیر لیتے ہیں. تو اس جگہ کی لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، تو وہ پہاڑ کے ساتھ ہی ہے، احد پہاڑ کے ساتھ. تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے خامد کے ساتھ جب وہاں گئی نا تو میں پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے پتھر چننے لگ گئی. تو وہاں ایک میاں بیوی اور کھڑے تھے ہم سے پہلے. تو وہ عورت میرے پاس آئی اور مجھے آ کے کہنے لگی کہ بہن یہ پتھر کیوں اٹھا رہی ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں حضور کے شہر کی نشانی بنا کے نا انہیں پاکستان لے جاؤں گی. یہ حضور کے شہر کی نشانی میں ساتھ لے جاؤں گی. تو وہ بہن رونے لگ گئی. اس نے کہا میری مان تو پتھر یہاں سے نہ اٹھا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم پچھلے سال ایک پتھر ہم بھی لے گئے تھے، ایک پتھر یہاں سے ہم بھی اٹھا کے لے گئے تھے. جب ہم پاکستان پہنچے اور رات کو ہم سوئے نا، اس پتھر کو ہم نے نا عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، ویلوٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا تھا. تو رات کو جب ہم سونے لگے تو کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی. ہم نے کہا گھر میں بچہ کوئی نہیں، روتا کون ہے؟ تو جب توجہ کی تو وہ پتھر رو رہا تھا، اس پتھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. وہ کہتی ہمیں نہیں سمجھ آئی پتھر سے آواز کیوں آتی ہے رونے کی. صبح کا انتظار ہونے لگا کہ آذان ہوگی. تو میرے خاوند نے کہا کہ میں اس پتھر کو نا مسجد لے جاؤں گا اور اپنے امام صاحب عالم دین سے پوچھیں گے کہ اس پتھر سے رونے کی آواز آتی ہے، اس کا سبب کیا ہے. تو صبح جب لے گئے پتھر مسجد میں تو خاوند نے عالم دین اپنے امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت اس پتھر سے رونے کی آواز آتی ہے، کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ یہ پتھر لائے کہاں سے ہو؟ ہم نے کہا مدینہ پاک سے لائے. احد پہاڑ کا پتھر ہے. اس عالم دین کی ہچکی بند رہی. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہ پتھر ہجر رسول میں رو رہا ہے. یہ پتھر کملی والے کی جدائی میں رو رہا ہے، اور یہ تب تک روئے گا جب تک اسے واپس نہیں چھوڑ آتے تم. تو کہتے ہیں ہم غریب لوگ تھے، پھر جلدی آ بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر تیاری میں 1 سال لگ گیا. تو 1 سال یہ پتھر ہمارے گھر میں رہا اور 1 سال تک اس سے رونے کی آواز آتی رہی. اس عالم نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں، حضور کی حدیث پاک، احد جبل یحبنا ونحبہ. حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کو پتھر کا پہاڑ مت سمجھو، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. پتھر مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہے کہ جس کے دل میں محبت نہ ہو، نہ سنگ دل ہو جائے، اسے کہتے ہیں اس کا دل پتھر ہو گیا. جس بندے کو رونا نہ آئے، جس کا دل سخت ہو جائے، جس کو کسی پہ رحم نہ آئے، اس کو کہتے ہیں یہ سنگ دل ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ اس کا دل پتھر ہو گیا. یہاں محبت دل میں نہ رہے تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، اور مدینے کے پتھر بھی دل بنے ہوئے ہیں. مدینے کے پتھر بھی دل بن گئے. اب یہ سوال ہے نا بھئی، محبت تو دل سے ہوتی ہے. کوئی دل میں آتا ہے تو محبت ہوتی ہے، کوئی دل پہ چھا جائے تو محبت ہوتی ہے. اسی لیے محبوب کو دل بر کہتے ہیں. دل بر، دلدار، کہ دل میں محبت ہوتی ہے. کسی سے پیار ہوتا ہے تو دل میں ہوتا ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، سوال یہ ہے کہ پتھروں کے تو دل ہی نہیں ہوتے، تو مدینے کے پتھر پھر حضور سے پیار کیسے کرتے ہیں؟
کہ پیار کے لیے دل چاہیے، پیار دل سے ہوتا ہے اور دل میں ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ پتھر پہاڑ، یہ پہاڑ احد پہاڑ پتھر کا بنا ہوا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور قربان جائیں حضور کی عطا پر۔ فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور صرف یہ نہیں کرتا، پھر بدلے میں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ آؤ ذرا مدینے کے پتھروں سے پوچھتے ہیں کہ محبت کے لیے تو دل ضروری ہوتا ہے، محبت کے لیے دل چاہیے، کسی پہ دل آتا ہے تو محبت ہوتی ہے، اور پتھروں کے دل نہیں ہوتے تو تمہیں حضور سے محبت کیسے ہو گئی؟ اے مدینہ کے پتھروں، تمہارے پاس دل نہیں، تمہیں حضور سے محبت کیسے ہو گئی؟ تو مدینہ کے پتھر آواز دیتے ہیں نادان، محبت کے لیے دل نہیں چاہیے، سامنے حسن مصطفیٰ چاہیے۔ محبت کے لیے دل نہیں چاہیے، سامنے حسن مصطفیٰ چاہیے۔ اگر سامنے حسن مصطفیٰ ہو تو پھر پتھر بھی دل بن جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب دائیاں آئی تھی نا بچے لینے کے لیے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیں ان کے ساتھ، تو ان کا نصیب کہ انہیں حضور مل گئے۔ تو جب حضرت آمنہ کے گھر سے نکلی نا، حضرت آمنہ کے گھر سے، خامند ساتھ تھا، تو خامند نے کہا کہ جب ہم آ ہی گئے مکے میں تو کیوں نہ کعبہ شریف کا طواف کر کے واپس گھر جائیں۔ اللہ کا لاڈلا حبیب حضرت حلیمہ نے نا اٹھا کے سینے سے لگا رکھے۔ حضرت آمنہ کے گھر سے نکلی اور خدا کے گھر میں آ گئی۔ خامد نے کہا طواف کرتے ہیں پھر گھر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں طواف کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ حجر اسود کو چوم کر، وہ جو حجر اسود ہے جو کالا پتھر ہے اس کو چوم کر طواف شروع کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام و مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت حلیمہ آئی نا پتھر کی طرف، اللہ کا ننھا رسول سینے سے لگا رکھا اور خامد ساتھ، کہتے اس سے پہلے کہ حلیمہ پتھر چومتی وہاں کیا ہوا؟ فخرج من مکانہ فقبلہ، کہتے ہیں پتھر کعبے کو چھوڑ کر محمد عربی کو چومنے لگ گیا۔ پوچھو اس پتھر سے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، مکے کے وڈیرے آئے تھے، سرمایہ دار آئے تھے، جاگیردار آئے تھے، اور پتھر تو نے کبھی کعبہ نہیں چھوڑا۔ یہ آمنہ کے ہاتھوں پہ کون آیا ہے کہ تو نے کعبہ چھوڑ دیا؟ تو حجر اسود آواز دیتا ہے، وہ جو پہلے آتے رہے ان کے دل بھی پتھر تھے، میں بھی پتھر تھا، لیکن آج آمنہ کے ہاتھوں پہ وہ در یتیم آیا ہے کہ جس نے پتھروں سے کبھی درود پڑھوانا ہے، کبھی کلمہ پڑھوانا ہے۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں حجر اسود نے کعبہ چھوڑ دیا اور حضور سے لپٹ گیا اور حضور کو چومنے لگ گیا۔ تصور کریں، حجر اسود حضور کو چومنے لگ گیا۔ اس نے تو ایک دو بوسے دیے، تو پھر جب امام الانبیاء نے اعلان نبوت کیا تو پھر حضور نے اسے چوما اور فرمایا کہ تو نے بچپن میں مجھے چوما تھا نا، میں اس کا بدلہ دینے لگا ہوں۔ اب میں نے تجھے چوم لیا، میرا صدیق اکبر بھی تجھے چومے گا، میرا عمر بھی چومے گا، عثمان بھی چومے گا، علی بھی چومے گا، بلال بھی چومے گا، اور میری عائشہ بھی چومے گی، میری خدیجہ بھی چومے گی، میری فاطمہ بھی تجھے چومے گی، اور میرا ہر امتی جو جہاں آئے گا تجھے چومے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ بدلہ کیسے دیتے ہیں۔ تصور کریں، پتھر کے چاند بوسوں کا بدلہ حضور نے کتنے بوسے دلوائے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ اس نے تو 2-4 بوسے دیے تھے یا 8-10 بوسے دیے تھے۔ امام الانبیاء نے پتھر کو بدلے میں کتنے بوسے دلوائے؟
کہ قیامت تک امت چومتی جا رہی. تو تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ نبی جو پتھر کا بدلہ یوں چکاتا ہے، تو جو بچپن سے بڑھاپے تک مدینے والے پہ درود پڑھتا رہے، مدینے سے کتنے جواب آتے ہوں گے. ہم تو سنتے نہیں، جواب آتے رہے. کتنے جواب آتے ہوں گے درود و سلام پر. حضرت امام غزالی فرماتے، محمد بن محمد الغزالی، اپنا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادا کا نام محمد. آج ہمارے ہاں بچے پیدا ہوں تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے نام رکھنے کی. لوگ پوچھتے ہیں فون کر کے نام کیا رکھے، اور نام خواہش یہ ہوتی ہے وہ رکھنا ہے جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو. تو یہ سنیے، اپنا نام محمد، باپ کا نام بھی محمد، دادے کا نام بھی محمد. جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہے. امام الانبیاء فرماتے، میرے امتیوں تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہارے گھروں میں دو دو محمد ہو جائیں، دو دو احمد ہو جائیں. یعنی اگر دو بیٹے ہیں تو دونوں کا نام محمد رکھ دو، تمہارا کیا نقصان. فائدہ یہ ہے کہ جس دسترخوان پہ 3-4 بندے بیٹھے ہو نا، اور ان میں محمد نام والا بھی بیٹھا ہو، تو عرش الہی سے رحمتیں اتر کر کھانے میں شامل ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے؟ میں مصر کے محدثین کی سیرت پڑھ رہا تھا تو ایک محدث گزرے ہیں محمد، ان کا نام محمد، محدث گزرے ہیں، حدیث سے بیان کرنے والے حضور کے غلام گزرے ہیں. اپنا نام محمد، دادے کا نام محمد، پڑدادے کا نام محمد، لکڑ دادے کا نام محمد. امام الانبیاء کے غلاموں، میں نام گنتا چلا گیا تو اللہ کی عزت کی قسم 14 پشتوں میں سب کا نام محمد چل رہا تھا. یہ صورتحال ہے. 14 پشتوں میں سب کا نام محمد چل رہا ہے. محمد 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 محمد، سب کا نام محمد چل رہا ہے. اور کبھی مصر میں ایک قبرستان ہوا کرتا تھا کہ محققین نے لکھا ہے کہ اس قبرستان کے لیے شرط یہ تھی کہ یہاں محمد نام والا ہی دفن ہو سکتا ہے، جس کا نام محمد نہیں وہ دفن نہیں ہوگا یہاں پہ. اس قبرستان میں جتنی قبریں تھیں سب کے نام محمد تھے. نام کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. تو امام الانبیاء نے پتھر کو چوما تو پتھر نے بدلے میں، پتھر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم کر کتنے بوسے دلوائے. امام غزالی فرماتے ہیں، نہیں معلوم لوگوں تمہارا حال کیا ہے، مگر میں 12 سال ہو گئے اتحیات میں حضور پر سلام پڑھتے ہیں نا، ہر نمازی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر نمازی حضور پر سلام پڑھتا ہے. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ مجھے 12 سال ہو گئے کہ میں نماز میں ادھر کملی والے پر سلام بھیجتا ہوں، اگلی نماز بعد میں پڑھتا ہوں، اس میرے سلام کا مدینے سے مجھے جواب مل جاتا ہے. 12 سال سے حضور میرے ہر سلام کا مجھے جواب دے رہے ہیں. ہاں تو اتنے کرم ہوتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العزت نے جنگلوں میں بھی اعلان کروا دیے، اور جنگل کے درندے اور جنگل کے جانور حضور کی آمد کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے. محدث ابن جوزی نے لکھا اور دیگر محدثین نے کہ فرت وحوش المشرق الی المغرب والمغرب الی المشرق، کہ جو مغرب میں کھڑے تھے نا جانور، جب حضور حجرے میں تشریف لائے، اب حضور تو آئے ہیں بند کمرے میں، تو جانوروں کو کس نے خبر دی کہ حضور آ گئے؟ وہ تو جنگل میں تھے جانور. امام الانبیاء کے غلاموں، جانور جو مغرب میں تھے مشرق کی طرف دوڑے، جو مشرق کے تھے وہ مغرب کی طرف دوڑے.
اور محدثین لکھتے ہیں یبشر بعضهم بعضا، جانور جب ایک دوسرے کو ملے نا جنگل کے تو مبارک دینے لگے، او مبارک ہو کملی والے تشریف لے آئے۔ اب پوچھو جانوروں سے، نبی تو پہلے بھی پیدا ہوئے تھے، جانوروں نے کبھی مبارکیں نہیں دی۔ رسول تو پہلے بھی آتے رہے مگر جانوروں نے کبھی مبارکیں نہیں دی۔ یہ آج آمنہ کے حجرے میں کون آیا ہے کہ جانور بھی مبارک دے رہے ہیں؟ تو جنگل کے جانور کہتے ہیں سنو، ہمیں معلوم ہے جو پہلے نبی آئے تھے نا وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، لیکن آج جو آمنہ کے حجرے میں اترا ہے یہ تمہارا بھی نبی ہے، ہمارا بھی نبی ہے۔ جانور اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ تاجدار کائنات ہماری سننے والے بھی تشریف لے آئے۔ جانور اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں، پرندے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج ہماری سننے والے محمد عربی تشریف لائے، ہماری فریاد رسی کرنے والے محمد عربی تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے، ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کے ساتھ حضور کو محبت ہو گئی۔ تو وہ جنگل میں حضور جاتے نا حضرت شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے، تو جب خوش بختی ہے کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے دن جب حضرت شیمہ لے گئی نا حضور کو جنگل میں بکریاں چرانے، تو پلٹ کے آئیں تو حضرت حلیمہ ناراض ہوئیں کہ اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی میں تو بچے کو لے گئی، پھولوں سے نازک ان کا بدن، اور اتنی حدت میں تو لے گئی۔ آج اس کے صدقے میں سارا دن میں بھی چھاؤں میں رہی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اماں جب اس کو لے کر میں نکلی تھی نا تو یہ جب دھوپ میں نکلا تو بادل چھتری بن کے آ گئے، اس کے صدقے میں تو آج سارا دن میں بھی چھاؤں میں گھومتی رہی ہوں۔ اس کے سر پہ بادل کا ٹکڑا غلام بن کے چل رہا تھا۔ امام الانبیاء کو ان کی ایک بکری سے محبت ہو گئی، جنگل میں رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کسی سبب سے جنگل نہ جا سکے بکریاں چرانے، تو صبح اٹھی نا حضرت حلیمہ کا معمول تھا کہ ریوڑ میں دیکھتی کہ بکریاں سلامت ہیں، کوئی بھیڑیا تو نہیں لے گیا۔ تو جب اٹھ کے دیکھا تو وہ بکری غائب تھی جس سے حضور محبت کرتے تھے۔ بڑی پریشان ہو گئی کہ بچہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ لگتا ہے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا یا جنگل کا جانور لے گئے۔ واپس پلٹ کے آئیں پریشانی میں۔ امام الانبیاء نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ فرمانے لگی بیٹا لگتا ہے وہ بکری جنگل کے درندے اٹھا کے لے گئے جس سے تو پیار کرتا تھا۔ بچپن ہے حضور کا، 3-4 سال کی عمر۔ امام الانبیاء نے فرمایا اماں بیڑیوں کی جرت نہیں کہ جسے میں پیار کروں اسے اٹھا کے لے جائیں، آپ رک جائیں میں ابھی بکری واپس لاتا ہوں۔ تاجدار کائنات جنگل کی طرف دوڑے، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، حضور اس پہ چڑھ گئے اور یوں آواز دی یا ابا الحارث۔ ابا الحارث کہتے ہیں شیر کو۔ فرمایا وہ جنگل کے بادشاہ، جنگل کے درندوں میری بکری واپس لاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، جھاڑیوں کے پیچھے سے درندے نکلے، پرندے نکلے اور جانور نکلے اور حضور کے گرد ایک مجمع لگ گئے اور ایک شیر نے بکری کو زندہ منہ میں اٹھایا ہے
اور حضور کے قدموں پہ رکھ دی. امام الانبیاء نے پکڑ لیا بالوں سے، فرمایا تمہیں جرأت کیسے ہوئی جسے میں پیار کروں اسے اٹھانے کی؟ شیر زبان حال سے عرض کرنے لگے، آقا ہم سے بھی پوچھئے بکری اٹھائی کیوں؟ آپ آتے تھے نا شیما کے ساتھ بکریاں چرانے، تو آپ تو بکریاں چراتے رہتے تھے، ہم جھاڑیوں کے پیچھے چھپ چھپ کے تیرے مکھڑے کی زیارت کرتے رہتے تھے. آج 3 دن ہو گئے آپ بکریاں چرانے نہیں آئے. ہم گھبرا گئے کہ جس یار کو دیکھ کے جیتے تھے اس نے تو آنا چھوڑ دی، اب کیا کریں؟ تو پروگرام یہ بنا کہ بکری اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ بکری لینے آئیں گے، ہمیں دیدار ہو جائے گا. امام الانبیاء کی آمد پر جانوروں نے خوشیاں منائیں. کیوں؟ انہیں معلوم تھا آج ہماری فریاد سننے والا بھی آ گیا ہے، آج ہمارے دکھ سننے والا بھی آ گیا، آج ہمارے غم بانٹنے والا بھی آ گیا. مشکات کی حدیث ہے، امام سیوطی نے بھی لکھا کہ امام الانبیاء بننے پر جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے. آگے نا کنویں پر اونٹ جتا تھا جو پانی نکال رہا تھا، اونٹ جتا ہوا تھا کنویں پر اور پانی کھینچ رہا تھا، لیکن اس اونٹ کے دل میں نا کچھ غم تھے جو کسی غم گسار کو بتانا چاہتا تھا، اس کے اندر کچھ روگ تھے جو کسی دل بر کو بتانا چاہتا تھا. جب اونٹ نے دیکھا نا کہ حضور جا رہے ہیں تو اونٹ نے آواز دی، یا رسول اللہ. اب یہ ناممکن تھا کہ دکھی کی پکار سن کر حضور گزر جائیں. امام الانبیاء اونٹ کی طرف چلے گئے. تاجدار انبیاء نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا یہ تیرا اونٹ؟ عرض کی آقا میرا ہے. فرمایا انہو شکا الی کثرت العمل و قلت العلف. فرمایا یہ تیرا اونٹ میری بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا کہ آقا میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور مزدوری زیادہ لیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، آقا میرے بوجھ اتار دیں. فرمایا فاحسنوا الیہ، میں حکم دیتا ہوں آج کے بعد اونٹ کو شکایت کا موقع نہ ملے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر. میلاد مصطفیٰ پر جانور کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ انہیں معلوم تھا ہماری سننے والا بھی آ گیا. آقا نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس جانور کو مت ستا. صحابی نے عرض کی میرے آقا آپ کا حکم، آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اب امام الانبیاء کے غلاموں میں نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، سنیے. اس بننے پر صرف حضور تو نہیں جا رہے تھے نا، حضور کے ساتھ صحابی بھی جا رہے تھے. آج بعض نادان لوگ ایک گردان رٹ کے کہتے ہیں حضور کے 2 ہاتھ، ہمارے 2 ہاتھ، حضور ہمارے جیسے تھے نا. کہتے ہیں حضور کے 2 کان، ہمارے بھی 2 کان، حضور ہمارے جیسے تھے نا. حضور کے 2 پاؤں مبارک، ہمارے پاؤں وہ ہمارے جیسے تھے نا. یہ ایک پوری گردان رٹی ہے، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، ہمارے جیسے تھے نا. میں کہتا ہوں نادان، مدینے کے اس اونٹ سے پوچھ کہ اس بننے پر 2 کانوں والے اور بھی جا رہے تھے، تو نے محمد عربی کو کیوں صدا دی؟ اس بننے پر 2 ٹانگوں والے اور بھی جا رہے تھے، 2 ہاتھوں والے اور بھی جا رہے تھے. او مدینے کے اونٹ، تو نے کملی والے کو کیوں صدا دی ہے؟ تو اونٹ جواب دیتا ہے نادان، 2 آنکھیں دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، 2 کان اور ہاتھ دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا. یہ حقیقت ہم مدینے کے جانور بھی جانتے ہیں کہ وہ کانوں والے اور ہیں، یہ کملی والا اور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کتاب ہے دیوبندیوں نے لکھی ہے، براہین قاطع، اس میں لکھا ہے کہ ایک سالے نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں گفتگو فرما رہے تھے، اردو زبان میں. تو پوچھا اس نے کہ یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو یہ اردو زبان کیسے آ گئی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب سے علماء دیوبند سے میرا رابطہ ہوا ہے مجھے یہ زبان آ گئی. میرا سوال یہ ہے کہ اردو زبان حضور کو تمہارے علماء نے سکھائی ہے، بتاؤ یہ اونٹ کی بولی کس نے سکھائی تھی؟ ایک صحابی جنگل سے گزرے ہیں، ایک ٹہنی جھکی تھی، اس پر چڑیا کا گھونسلہ تھا، اس میں 2 بچے تھے. انہوں نے بچے اٹھا کے نا یوں چھپا لیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے ابھی بیٹھنے لگے کہ آقا نے فرمایا جاؤ چڑیا کے بچے لوٹا کے آؤ. وہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ میں نے تو کسی کو خبر نہیں دی، کسی نے مجھے دیکھا نہیں بچے اٹھاتے ہوئے. آقا نے فرمایا میری چوکھٹ کی طرف دیکھ، ان کی ماں فریاد لے کے آئی بیٹھی ہے کہ مدینے والے تیرے ہوتے ہوئے میرا گھر لٹ رہا ہے، میرے بچے اٹھا لایا، اور میں جانتی ہوں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آپ سے بڑھ کر دکھیوں کا غم گسار کوئی نہیں، تو میرے آقا میرا گھر لٹ رہا ہے. آقا نے فرمایا جاؤ بچے واپس لوٹا کے آؤ. تو میرا سوال یہ ہے تاجدار کائنات کے غلاموں کہ اردو تو ان کے مولویوں نے سکھائی حضور کو، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ چڑیا کی بولی کس نے سکھائی تھی؟ یہ اونٹ کی بولی کس نے سکھائی تھی؟ امام الانبیاء کی آمد پر، تاجدار کائنات کی آمد پر جانوروں نے بھی خوشیاں منائیں، پتھروں نے بھی خوشیاں منائیں. میں عرض کر رہا ہوں حضور جب گئے حضرت حلیمہ کے ساتھ کعبہ میں تو حجر اسود نے کعبہ چھوڑ دیا. حجر اسود ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ جس کی آمد کی خوشی میں کعبہ چھوڑ رہا ہوں. کعبہ گھر ہے حجر اسود کا. حجر اسود کہتا ہے جس کی آمد کی خوشی میں نے کعبہ چھوڑ دیا. اور تو اس کی آمد کی خوشی میں اپنا گھر کیوں نہیں چھوڑتا، اپنا کاروبار کیوں نہیں چھوڑتا، اس کی خوشی میں اپنی دکان کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہ مجھ سے بہتر ٹھکانہ کس کا تھا، مجھ سے بہتر گھر کے ساتھ، مگر محمد عربی کی آمد کی خوشی میں نے کعبہ چھوڑ دیا، اور کعبہ چھوڑ کر حجر اسود حضور کو چومنے لگ گئے. تاجدار انبیاء کے غلاموں بھی ہماری خوش بختی ہے کہ تاجدار کائنات کے ہم غلام بنے. ایک مجلس لگی تھی، حضور نے خود فرمایا تھا اپنے بختوں پہ ناز کرو اور شکر کرو میری امت. فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. فرمایا جب اللہ نبی تقسیم کر رہا تھا نا اور امتیں نبیوں میں تقسیم کر رہا تھا تو حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، تم میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا، میرے حصے میں تم آئے ہو تمہارے حصے میں آیا ہوں. فرمایا اس پر خوشی مناؤ کہ تم میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ یا کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھا امام الانبیاء کی زیارت کی تو حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ فرمائیے کہ لوگ آپ کے میلاد کی خوشی میں نا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، نیاز تقسیم کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو دو لفظوں میں حضور نے جواب دیا اور سینے ٹھنڈے ہو گئے. امام الانبیاء نے فرمایا سیدھی سی بات ہے، من فرح بنا فرحنا بہی. فرمایا جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اپنے اس غلام سے خوش ہو جاتے ہیں، جو ہماری خوشی مناتا ہے ہم اپنے اس غلام سے خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے گھر گھر تاجدار کائنات کا میلاد مناؤ، گھر گھر حضور کی خوشی مناؤ. اور گھروں میں خوشی منانے کے لیے، میلاد منانے کے لیے محفل کا سجانا ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں. ہاں گھر کے جو بندے ہیں نا 4 بندے 8 بندے انہیں کہیں وضو کر کے ایک صاف کمرے میں چادر پر بیٹھ جائیں، 10 بار 50 بار 100 بار حضور پہ درود پڑھ کے اٹھ جائیں، یہی حضور کا میلاد. اور محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کا میلاد منایا جائے 1 سال تک وہاں اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ 100 فرشتہ 1 سال تک اس گھر کی زیارت کرتا رہتا ہے. تو یہ خوش بختی کی معراج. تو امام الانبیاء کے غلاموں آج کا پروگرام محترم فہیم اقبال مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس حوالے سے میں عرض کروں، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے نا اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ فرشتوں اتوفیتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو مار دیا؟ حدیث کے لفظ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہماری کیا ضرورت تھی، ہم مارتے، تیرا حکم تھا ہم نے روح نکال لی، فوت ہو گیا.
اللہ رب العزت فرماتا ہے، دوسرا سوال کرتا ہے فرشتوں سے، حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا؟ اللہ پوچھتا ہے، اسے معلوم ہے اولاد دلوں کا پھل ہوتی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے فرشتوں سے، کیا میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا تم نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیرا حکم تھا، ہم نے توڑ لیا، فوت ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اب بتاؤ فرشتوں مجھے، ماذا یقول عبدی، جب میں نے اس کو یہ بیٹا دیا تھا تب تو لڈو بانٹ رہا تھا، تب تو مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، تب تو مبارکیں لے رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اب جب اپنا دیا میں نے واپس لیا ہے، بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، حمدک واسترجا، مولا عجیب بندہ ہے، تیرے ساتھ عجیب محبت ہے اس بندے کی کہ تو نے اس کا بیٹا مار دیا، وہ پھر بھی تیرے گھر میں تیرے یار کی تسبیح پڑھوا رہا، تیرے محبوب کی حمد کروا رہا اور قرآن کے ختم کروا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرشتوں اس نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا، اب میں رب ہونے کا حق ادا کرنے لگا ہوں۔ ایسا کرو، ابنو جاؤ جنت میں سیدھے، اور ابنو لہو بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ اور اس محل پر پلیٹ لگاؤ، اس پر لکھ دو بیت الحمد، کہ یہ فلاں بندے کا محل ہے کہ رب نے جس کا بیٹا چھین لیا وہ پھر بھی اس کی حمد کر رہا ہے، پھر بھی اس کے حبیب کی نعتیں پڑھوا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، محترم غلام محمد صاحب کا بیٹا فوت ہوا ہے، کس نے لیا؟ جس نے دیا تھا اس نے واپس لیا، مگر اسی کے گھر میں اس کے حبیب کا ذکر کروا رہے ہیں، اسی کے گھر میں اس کے حبیب کا میلاد کروا رہے ہیں۔ یہ تعلق ہے بندے کا خدا کے ساتھ، تو جو صابر ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور کے توسل سے محترم فہیم اقبال مرحوم کی قبر پر ہمیشہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور جس کی قبر پر اس کا والد چلا جائے نا دعا کرنے کے لیے، اس کی بخشش یقینی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کی اس کاوش کو قبول کرے، اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں فہیم اقبال کی قبر پہ ہمیشہ نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ میرے تیرے آقا صلی اللہ وبارک وسلم آپ کے فرامین سنا رہے تھے۔ الحمدللہ، ہماری خوش قسمتی، ہمارا جس گھرانے کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی غیر نتو خیرے کے ساتھ نہیں کہ جو ان کی سرپرستی کے اندر آ جاتے ہیں، اگر ہمارے سٹیج پر آ جائیں تو خالق کائنات ان کو اور نواز دیتا ہے۔ الحمدللہ، ہم اس گھرانے کے اور ان کی نسلوں کے تا قیامت تک غلام ہی غلام رہیں گے، کیونکہ جنہوں نے اتنی زرخیز بنجر زمین پر بھی بہ کر عقیدہ اہل سنت کا پرچار کر رہے ہیں، جس طرح اس تلت گنگ کی دھرتی کے اندر میرے تیرے مشفق، میرے تیرے پیر و مرشد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج گل محمد صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ ادا کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ حق ادا راولپنڈی کی دھرتی کے اندر کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حاجی غلام محمد صاحب اور آپ کے بیٹے محمد نعیم اقبال صاحب کے حکم پر، کیونکہ پہلے تو میں نے کہہ دیا تھا، جن دوستوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، ہم نے اشتہار کے علاوہ کسی دوست کو ٹائم نہیں دیا، مگر حاجی صاحب کی محبتوں کو سلامت رکھتی ہوئی آپ کے حکم کے مطابق میں مختصراً حاضری کے لیے التماس کروں گا۔ صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا قاسم صاحب سے آپ آتے ہیں، اپنے مواز حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان رسولنا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا